فلاحی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ترتیب دیا؟ کیونکہ فلاحی معاشرے کے 3 پارٹنر ہیں. ایک انڈیویجول ہے جس کو آپ فرد کہتے ہیں، ہم اس کو سیلف کہہ لیں. ایک معاشرہ ہے جس کو ہم سوسائٹی بھی کہتے ہیں، اور تیسرا حکومت ہے یا اسٹیٹ ہے. یہ 3 پارٹنرز ہیں فلاحی معاشرے کے، اور جب تک یہ اپنے اپنے حصے کا کام نہ کریں معاشرہ کبھی فلاحی شکل اختیار نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں نے کیسے افراد کی تربیت کرنی ہے اور ان سے فلاحی معاشرے میں کیا کردار ادا کروانا ہے. مدینہ کا فلاحی معاشرہ مکہ میں بلڈ کیا گیا، اس کی تیاری مکہ میں ہوئی. افراد کی تمام ٹریننگ کی بنیاد مکہ سے اٹھائی گئی. آپ ذرا اندازہ لگائیے سب سے پہلی چیز کیا سکھائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تھی برداشت. جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی تضحیک کی گئی. وہ کہتے ہیں تانے کار تضحیک کا جو زخم ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو تضحیک کی گئی لوگوں کی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. مال لوٹ لیا گیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. جسمانی اذیتیں دی گئیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. ان کے پیارے رسول کو جس کو لوگ بے پناہ چاہتے تھے اور بے پناہ محبت کرتے تھے، ان پہ طنز و تان کیا جاتا، مگر ماننے والوں نے وہاں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ لوگوں کو جان سے بھی گزرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و برداشت ان کی گھٹی میں ڈال دیا. کوئی فرد ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی امت ہو، وہ کبھی اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتی اگر اس کے اندر صبر و برداشت نہ ہو. کیونکہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اپنے گول کو اور مشن کو پورا کرنے کے لیے پیشنس سب سے زیادہ ضروری ہے. پیشنس بلڈ کر دیے، صبر و برداشت بے پناہ کوٹ کوٹ کر سب کے رگ و ریشہ میں بھر دی. آپ دیکھیے بلال بن رباح کو کس طرح گھسیٹا جا رہا ہے سنگریزوں پر تپتی دوپہر میں، مگر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور احادی کی پکار دیتے رہے. یہ ایک کمال کی کوالٹی پیدا کی جس نے مدینہ کو آنے والے زمانے میں فلاحی مملکت کا روپ دیا. پھر ایک بہت ہی کمال کی چیز پیدا کی، اور وہ تھا ری ایکشن کا نہ کرنا. کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ مکہ نے کسی اصحاب رسول کو ریئیکٹ کرتے دیکھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئیکٹ کرتے دیکھا ہو؟ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہو گزری اس زمانے میں؟ کیا طائف میں میرے آقا کو پتھر نہیں مارے گئے؟ اور کیا بددعا دی ری ایکشن میں آقا نے؟ کیا رحمت للعالمین نے کسی کے لیے بددعا کی؟ کسی کا برا چاہا؟ یا ری ایکشن میں کسی کے اگینسٹ پتھر اٹھایا؟ کوئی لکڑی اٹھائی، کوئی ڈنڈا اٹھایا، کوئی تلوار اٹھائی؟ تو فلاحی معاشرے کے قیام کرنے کے لیے صبر و برداشت کے بعد جو ادبس سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ری ایکشن کا نہ ہونا. اور کمال حسن دیکھیں آپ، پروردگار عالم میں ری ایکشن نہیں ہے. مالک ہے، خالق ہے،
سب کی گردنیں تروڑ مروڑ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، حلیے بگاڑ سکتا ہے، قوموں کو، امتوں کو، افراد کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، مگر کمال ہے پروردگار عالم کا، اس کے باوجود اس کے اپنے گھر میں 300 سال تک بت ٹنگے رہے، 360 بت ٹنگے رہے، اور اللہ صبر و برداشت سے دیکھتا رہا۔ 300 سال کم و بیش، 300 سال کے بعد اللہ نے بت شکن جو ہے وہ پھر یہاں بھیجا۔ ریئیکشن اللہ میں بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول میں بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے پہ، ان پہ بلیو کرنے والے تھے، ان میں بھی ریئیکشن نہیں تھا۔